اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ بابیزی بکار آج حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرض کر رہا ہوں وہ تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کے حوالے سے ہے۔ حضرت وسالہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، منتخب فرمایا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور مجھ کو بنو ہاشم میں سے چنا۔ امام مسلم اور امام ترمذی نے اس کی روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے جناب اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا۔ ابابی بکار تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین کو بہت فضیلت ہے، آپ کی بہت شان ہے، اور قریش کے حوالے میں فرمایا کہ قریش لغت کے معنی میں قریش سمندر کی وہ بڑی طاقتور مچھلی جو دوسری مچھلیوں کو کھا جائے اور اسے کوئی بھی نہ کھا سکے، اس کے معنی ہوگے کہ غالب ہو جائے، جو کسی سے مغلوب نہ ہو۔ پھر قریش نام ہوگا نضر بن کنانہ کی اولاد کا۔ یہ جماعت ہمیشہ سب پر غالب رہی اور تا قیامت سب سے اشرف اعلیٰ رہے گی۔ نبی کریم علیہ السلام قریشی ہیں، آقا علیہ السلام کا جو خاندان ہے، نسب ہے، اس کے حوالے سے کنانہ کے چند بیٹے تھے، ان میں سے ایک نضر بن کنانہ تھے۔ نضر کی اولاد قریش ہے، اور کنانہ کے دوسرے بیٹیوں کی اولاد کنانی ہے، مگر قریش نہیں۔ قریشی سب سے افضل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا نسب شریف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بن عبداللہ بن مطلب بن ہاشم بن مناف بن قائس بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ یہ آگے شجرہ نسب چلتا ماد بن عدنان تک چلتا ہے، اور اس سے بھی آگے یہ حضور علیہ السلام کا جو خاندان، حضرت ہاشم حضور کے چوتھے دادا ہیں، ان کی اولاد کو بنی ہاشم کہتے ہیں، اور یہ حضرات سارے قریش میں افضل ہیں۔ بنی ہاشم ہی وہ ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ بنی ہاشم کے خاندان میں آفتاب نبوت چمکا، بنی ہاشم کے خاندان میں ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور یہ وہی خاندان ہے۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم کی نسل میں ہزاروں نبی آئے، ہزاروں نبی تشریف فرما ہوئے،
اولاد اسماعیل میں کوئی نبی نہیں ہوا بجز حضور نبی کریم علیہ السلام کے، کوئی نبی تشریف نہیں لایا۔ اور آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے۔ ہر کوئی اپنی فضیلت کے اعتبار سے معتبر ہے، اعلیٰ ہے، لیکن رب کائنات نے جو شان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ اور کسی کو عطا نہیں کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، انسانیت کو فخر ہوا تیری ذات سے، انسانیت کو فخر ہوا تیری ذات سے، بے نور تھا خرد کا ستارہ تیرے بغیر۔ رب کائنات آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ کی محبت عطا فرمائے۔ اب ابھی بکار آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے خاندان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج بڑے بڑے وقت کے بادشاہ گزرے، وقت کے حاکم گزرے، شہنشاہ گزرے، لیکن ان کو اگلا زمانہ نہیں جانتا، ان کو لوگ جانتے نہیں، ان کا نسب نہیں جانتے، ان کا نسب نہیں کسی کو پتا ہوتا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں لوگ ان کے خاندان کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حضور کی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، حضور کا عشق عطا فرمائے۔ والسلام۔